بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان میں جو لفظ کتاب ہے یہ عام طور پر ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جو کہ بہت سے صفحات پر مشتمل ایک تحریر ہوتی ہے اور ان صفحات کو اکٹھا کر کے بائنڈ کیا ہوتا ہے اور ان کے اوپر کوئی جلد یا کور ایک چڑھایا ہوتا ہے۔ لیکن عربی زبان میں جو لفظ کتاب ہے وہ ایک سے زیادہ معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ عربی زبان میں کتاب کا لفظ کن کن معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں ہم کچھ قرآنی مثالیں بھی دیکھیں گے۔ قرآن مجید میں جو لفظ کتاب کا مادہ ہے کاف، تا اور با، یہ تقریباً 319 دفعہ آیا ہے، اور جو لفظ کتاب ہے یہ تقریباً 260 مرتبہ آیا ہے، اور یہ تمام جگہوں پہ ایک ہی معنوں میں استعمال نہیں ہوا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ کون سے وہ مختلف معنی ہیں جن میں لفظ کتاب قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم جو لفظ کتاب کا مادہ کاف، تا اور با ہے اس کے بنیادی جو معنی ہیں ان پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کاتبہ کا ایک بنیادی معنی یہ ہے کہ اس نے باہم ملایا، اکٹھا کیا یا جوڑا، یعنی ہی ڈرو ٹوگیدر، brought together, conjoined اور combined۔ اسی سے کاتبہ کا ایک معنی بنا ہے اس نے لکھا، یعنی حروف اور الفاظ کو ایک خاص ترتیب اور انداز سے باہم ملایا، جوڑا اور اکٹھا کیا۔ چونکہ جب لکھا جاتا ہے، لکھائی کی جاتی ہے، تو حروف کو باہم ملایا جاتا ہے، الفاظ کو اکٹھا کیا جاتا ہے ایک خاص ترتیب اور خاص انداز میں، تو لہٰذا یہ جو لکھنے کا عمل ہے اس کو بھی کتابت کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں کتبت السکا کا معنی ہوتا ہے میں نے مشکیزے کو سلائی کر کے جوڑا۔ تو جو چمڑے کا مشکیزہ ہوتا ہے اس کے دو کنارے لے کے اس کو کناروں کو ساتھ ملایا اور پھر سلائی کر کے جوڑا، تو ساتھ ملانے اور جوڑنے کے عمل کو کتابت کہا جا رہا ہے یہاں۔ اسی طرح سے عربی زبان میں کاتب الکربہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے مشکیزے کے منہ پر بند باندھا۔ He bound a string or thong around the mouth of a water skin to close it۔ تو مشکیزے کے منہ پر پانی ڈالنے کے بعد اس کے گرد ایک رسی لے کے چمڑے کی اس کو اگر باندھ دیا جائے تو ایسے باندھنے کے عمل کو بھی ہم کتابت کہتے ہیں۔ کاتب الجنود کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں اس نے فوج کو اکٹھا کر کے دستہ بنایا۔ He collected the soldiers in an order۔ ایک ترتیب سے سولجرز کو اکٹھا کیا تو ایک دستہ بن گیا۔ اسی طرح سے کاتب الکتیبہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے لشکر کا دستہ اکٹھا کیا۔ تو یہ جو کتیبہ ہے عربی زبان میں یہ باڈی آف ٹروپس کو بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے عربی زبان میں کاتبو کتابہ علی فلانا، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ انہوں نے فلاں عورت کے ساتھ اس کی شادی کے بندھن کی تقریب منعقد کی، یعنی مرد اور عورت کو باہم شادی کے بندھن میں باندھ دیا۔ تو یہ شادی کے بندھن میں باندھنا یا جو میرج کا کانٹریکٹ ہے اس کے لیے بھی کتابت کا لفظ آتا ہے۔ اب اگر ہم کتاب کے مختلف معنی کے اوپر نظر ڈالیں تو کتاب لفظ کا سب سے پہلا معنی یہ ہوتا ہے کوئی بھی لکھی ہوئی عبارت یا تحریر یا نوشتہ، اور چونکہ لکھی ہوئی تحریر یا نوشتہ میں حروف اور الفاظ کو ایک خاص ترتیب اور انداز سے ملا کر جوڑا اور اکٹھا کیا گیا ہوتا ہے، اسی حوالے سے کسی بھی رائٹنگ کو یا ریٹن تھنگ کو کتاب کہا جاتا ہے۔ یہ باؤنڈ بھی ہو سکتی ہے، ان باؤنڈ بھی ہو سکتی ہے۔ تو دوسرا معنی جو ہوتا ہے کتاب کا وہ ہوتا ہے لکھی ہوئی مجلد کتاب۔ وہ جو اردو میں جس سینس میں ہم کتاب کا مطلب لیتے ہیں وہ یہ بھی ایک مطلب ہے، ایک صحیفہ یا لکھی ہوئی مجلد کتاب یا کورڈ جو بک ہوتی ہے جس میں لکھے ہوئے اوراق کو اکٹھا کیا گیا ہوتا ہے اور جمع کیا گیا ہوتا ہے اور بائنڈ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تو دو معنی ہیں جو عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔
مثلا اس کی مثال اگر قرآن مجید میں دیکھیں تو ایک جگہ ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، بس ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یکتبون الکتاب، تو کتاب وہ چیز ہے جو ایک لکھی جاتی ہے۔ ایک اور آیت ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کرتاس میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ یعنی کتاب یہاں پہ ایک فزیکل آبجیکٹ کے طور پہ لفظ استعمال ہوا ہے جس کو چھو کر دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ تو عام معنی ہیں جو جن میں یہ کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید میں جو کتاب کا لفظ ہے وہ فریضہ یا فرض کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، یعنی کوئی obligation یا imperative ڈیوٹی یا اینی تھنگ بائنڈنگ اور obligatory یا prescript یا prescribed۔ اس کی مثالیں ہیں، مثال کے طور پہ کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام کا مطلب ہے تم پر فرض کیا گیا ہے الصیام۔ یہاں کتبہ جس سے لفظ کتاب بنتا ہے اسم، یہ فرض کرنے کے معنی میں آیا ہے۔ اسی طرح سے کتب علیکم القتال کا مطلب ہے تم پر فرض کیا گیا ہے قتال۔ تو کتاب ہوگی فرض کی ہوئی چیز یا فرض کیا ہوا فریضہ۔ اور کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، تم پر فرض کیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ پہنچے، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو تو اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں بھلے طریقے سے وصیت کرے، یہ متقین پر لازم ہے۔ تو یہ حقاً علی المتقین یہاں کا کہا گیا کہ متقین پر یہ لازم عمل ہے، تو اوبلیگیٹری ہے۔ تو یہ جو اوبلیگیٹری چیز ہے اس کے لیے کوتبہ کا جو ورب ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے کتاباً موقوتاً کہتے ہیں ایسے فریضے کو جو کہ مقرر شدہ وقت پر ادا کیا جانے والا ہو، یعنی a scheduled obligation۔ موقوت ہم شیڈیولڈ کو کہہ سکتے ہیں اور کتاب جو ہے یہ obligation ہے۔ تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو صلاۃ کو کہا گیا ہے یہ ایک کتابا موقوتا ہے۔ صلاۃ ایک کتاب ہے، یہ پڑھی جانے والی کتاب، اس طرح سے بک باؤنڈ ہونے والی کتاب نہیں ہے جو ایک جلد میں رکھی ہوئی کتاب ہو جسے پڑھا جائے، بلکہ یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کو مقررہ وقت پر ادا کیا جانا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں کتاب کا لفظ فریضے یا فرض کے طور معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے کتاب کا جو لفظ ہے یہ دستور، قانون، اصول یا ضابطۂ حیات کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی سم تھنگ ordained یا آرڈیننس یا لا۔ تو کاتبہ کا معنی ہوتا ہے ایک کہ اس نے قانون، دستور یا ضابطہ مقرر کیا، ہی ordained۔ اس کی مثال قرآن مجید میں ایک ہے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے قانون مقرر کر دیا تھا ان پر اس تورات میں کہ جان کے بدلے جان۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی طرف کے لیے ایک قانون مقرر کیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور بھی آیت آگے چلتی ہے لیکن ہم نے یہ ٹکڑا ایک لیا مثال کے طور پہ کہ یہ جو ناحق قتل کسی کا کر دیا جائے تو یہ قانوناً اس کے بدلے میں جو قاتل کی جان لی جاتی ہے یہ قانون ہوتا ہے، قانونی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ قانون مقرر کرنے کے لیے بھی جو لفظ آیا وہ ہے کتبنا، ہم نے مقرر کر دیا قانون یا ہم نے لکھ دیا۔ اسی طریقے سے قانونی طور پہ کوئی چیز فرض جو کی گئی ہے اس میں ایک چیز ہے القصاص۔ تو کتب علیکم القصاص، تم پر قانوناً فرض کر دیا ہے القصاص فی القتل، قتل کے سلسلے میں، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ اگر کوئی آزاد شخص قتل کرے گا تو اسی آزاد شخص کو ہی اس کی سزا ملے گی، کوئی غلام شخص
قتل کرے گا تو اسی غلام کو سزا ملے گی، اور اگر کوئی عورت جو ہے وہ قتل کرے گی تو اسی کو اس کی سزا ملے گی۔ تو یہ بھی ایک قانونی چیز ہے۔ تو اس قانون کے مقرر کرنے کے لیے بھی لفظ کتب آیا ہے۔ اس طریقے سے ایک اور آیت ہے کہ وہ اول الارحامی بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، اور رشتہ دار اللہ کے قانون کی روح سے، فی کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب میں یا اللہ کے قانون میں، اس کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس طرح سے ایک اور آیت ہے کہ انا عدت الشہور عند اللہ حسنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے، اللہ کے دستور کی روح سے، اللہ کے دستور میں، اللہ کے قانون میں، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ تو جس دن سے زمین و آسمان پیدا کیے گئے ہیں، تب سے ہی یہ قانون یا دستور چلا آ رہا ہے اللہ کا کہ جو مہینے ہیں یہ 12 ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک قانونی اصولی یا دستوری چیز ہے۔ تو اس کے لیے بھی جو کتاب اللہ ہے یا کتاب اللہ ہے، یہاں اس کے لیے جو قانون کے لیے کتاب کا لفظ ہے۔ ایک مثال ہے قرآن مجید میں، ایک جگہ ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ہر امت کے لیے ایک اجل ہے یا ایک میعاد مقرر ہے، جب ان کی مقررہ میعاد آ پہنچتی ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو ہر امت، ہر کے لیے ایک اجل مقرر ہے، میعاد ہے۔ اور ایک آیت ہے کہ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر اجل کے لیے ایک قانون ہے، یعنی قوموں کے عروج و زوال کے لیے قوانین مقرر ہیں۔ ایسے رینڈملی قومیں عروج اور زوال کا شکار نہیں ہوتی، ان کے لیے جو مہلت کا وقفہ ہوتا ہے کہ جس وقفے میں ان کا زوال آتا ہے اور ایسے ہی جس ڈیوریشن میں ان کا رائز ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک قانون ہوتا ہے جس کو کتاب کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کا معنی اگر ہم یہ کریں کہ ہر اجل جو ہے یا ہر میعاد ہے وہ ایک جگہ لکھی ہوئی ہے، تو اگر لکھی ہوئی کا مفہوم کریں گے تو ہم جو ہے وہ پیسو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، خود کچھ نہیں کرتے۔ لیکن جب اس کا قانون ترجمہ کریں گے، مفہوم کریں گے، تو اس کا مطلب ہوگا ہم وہ قانون جاننے کی کوشش کریں گے جس کے تحت جو ہے قومیں عروج اور زوال کا شکار ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور ہم نے کوئی بھی بستی ہلاک نہیں کی مگر یہ کہ اس کے لیے ایک معلوم نوشتہ قانون تھا۔ تو قوموں کی ہلاکت کے لیے ایک معلوم، ویل نون قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ اور وہ قانون کون سا ہے؟ وہ قرآن مجید میں قوانین دیے ہوئے ہیں سارے کے سارے، ان میں سے جو ایک میجر قانون ہے وہ یہ ہے کہ وما کننا مہلک القری الا واہلھا ظالمون، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں مگر اس حال میں کہ وہاں کے مکی ظالم ہوں۔ تو یعنی قانون یہ ہے ہلاکت کا کہ جو قوم بھی ظلم پر مبنی نظام بنائے گی، ظالم قوم ہوگی، جہاں کے رہنے والے ظالم ہوں گے، انصاف نہیں ہوگا جس معاشرے میں، وہ قوم ہلاک ہو جائے گی۔ تو پچھلی آیت میں کہا کہ ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے مگر ایک معلوم کتاب یعنی قانون کے مطابق، اور وہ معلوم کتاب یا قانون کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ جو جہاں کے لوگ ظالم ہوں وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو لکل اجل کتاب کا مطلب ہے کہ ہر اجل کے لیے ایک قانون مقرر ہے۔ تو اگر ہم یہ ترجمہ کریں کتاب کا کہ ایک ہر اجل جو ہے یا قوموں کی ہلاکت یہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے، تو پہلے سے لکھی ہوئی کا ترجمہ آپ جب کرتے ہیں تو پھر ہم غور و خوض نہیں کرتے اور اپنی جو ہے وہ محاسبہ نہیں کرتے، تو ہم کہتے ہیں بس لکھی ہوئی ہے تو بس وہ عروج اسی کے حساب سے ہو جائے گا، اسی کے حساب سے زوال ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم اس کا معنی قانون کے طور پہ کریں تو پھر ہم اس قانون کو جاننے کی کوشش کریں گے جو کہ اللہ نے خود قرآن مجید میں بھی دے دیا ہے، اور ہسٹری میں بھی ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے قوموں کی عروج و زوال کی، ان کی ہلاکت کی مثالیں دی ہیں اور بتایا ہے کہ وہ کیوں ہلاک ہوئیں اور کیوں کوئی قوم جو ہے وہ اس کا رائس ہوا۔ تو اس قانون کا جاننا ضروری ہے۔ اس طریقے سے ایک اور آیت ہے وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمرہ الا فی کتاب، اور نہ کسی دراز عمر شخص کی عمر بڑھائی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے مگر کسی قانون کے اندر یا قانون کے تحت، ود ان دی باؤنڈز آف اے لا۔ تو یہ جو
مختلف قوموں کی اور ان کے لوگوں کی جو ایوریج ایج بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ قومیں ہیں ان کی ایوریج ایج زیادہ ہے، کچھ قومیں ہیں جن کی ایوریج ایج کم ہے، اور ہسٹری میں دیکھا جائے آج سے 100 سال پہلے ایک قوم کی ایوریج ایج کچھ اور تھی، آج کچھ ایوریج ایج کچھ اور ہے. تو یہ کسی قانون کے تحت ہوتا ہے. عمریں جو بڑھتی کم ہوتی ہیں اس کے لیے ایک قانون مقرر ہے. جو قومیں اس قانون کو جان لیتی ہیں وہ اس کے تحت اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ اس کو بہتر کر لیتی ہیں، تو قوموں کی ایوریج ایج میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، قانون کے اندر رہ کے ود ان دا باؤنڈز آف اے لا جتنا ممکن ہے اتنی ہی عمر میں کمی یا بڑھوتری کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک قانون ہے. لیکن اگر آپ یہاں کتاب کا ترجمہ کریں گے کہ یہ لکھا ہوا ہے ہر ایک کی عمر، اس کا مطلب ہے پھر آپ پیسو ہو جائیں گے، ایکٹیولی آپ کچھ خود نہیں کریں گے اور دیکھیں گے نہیں، تحقیق نہیں کریں گے، غور نہیں کریں گے کہ کیوں عمر بڑھتی ہے کیوں کم ہوتی ہے. تو کتاب کا معنی عربی زبان کے اعتبار سے بھی اور قرآن کی مثالیں اگر دیکھیں اس کے مطابق بھی ایک معنی قانون بھی ہے یا ضابطہ بھی ہے. اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذالک علی اللہ یسیر. کوئی بھی مصیبت نہ تو زمین میں پہنچتی ہے اور نہ تمہاری زندگیوں میں، مگر وہ ہمارے اس مصیبت کے پیدا کرنے سے پہلے سے موجود ایک کتاب یعنی قانون کے تحت ہوتی ہے. تو یہ جو مصیبتیں آتی ہیں دنیا میں، کوئی بھی چیز آتی ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک قانون ہے جو اس مصیبت سے آنے سے پہلے وہ قانون موجود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ قانون بنایا ہوا ہے جس کے تحت زلزلے آتے ہیں یا کچھ چیز آتی ہے. اب اگر ہم اس قانون کو جانیں، جیسا کہ بہت ساری جو جو فلڈز آتے ہیں یا جو زلزلے آتے ہیں، بہت سارے جو قومیں ہیں وہ ان چیزوں کے بارے میں بہت سارا نالج ان کے قوانین کا حاصل کر چکی ہیں، لیکن ابھی تک بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی ان کے علم کی دسترس سے باہر ہیں. لیکن ہمیں جو یہاں پہ اشارہ ملتا وہ یہ ہے کہ یہ ہر چیز اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہوتی ہے. تو اس قانون کو جاننا، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ زمین و آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. تو اس کو پھر جب مسخر کر لیتا ہے انسان تو پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کس طرح سے کسی چیز کو ہینڈل کرنا ہے. تو ہر چیز ایک قانون کے تحت ہوتی ہے. اس طریقے سے قرآن مجید میں ایک آیت ہے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ. ایک رسول اللہ کی طرف سے تلاوت کرتا ہے صحفاً مطہرہ کی. ان صحفاً مطہرہ میں کیا ہے؟ فیہا کتب قیمہ، اس میں ہے کتب قیمہ یعنی قیم کتب یعنی قیم اصول. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے جو صحف ہیں ان کے اندر پھر کتابیں ہیں. صحف کے اندر کتابیں نہیں ہیں، صحف کے اندر محکم اور قیم، راست اور سیدھے اپ رائٹ جو ہیں وہ پرنسپلز ہیں. تو کتبن قیمہ کہتے ہیں اپ رائٹ پرنسپلز. تو پرنسپلز، رول، لا، یہ کتاب کا معنی ہے اور اس کی جمع ہی ہے ایک کتب. اسی طریقے سے کتاب کا ایک معنی ہے فیصلہ. جو قاضی فیصلہ لکھتا ہے اس فیصلے کو یا قضاء کو یا فرمان کو، ججمنٹ کو یا ڈکری کو بھی کتاب کہتے ہیں. مثال کے طور پہ عربی زبان میں ایک جملہ ہے کتب علیہ قضا. اس کا معنی ہوتا ہے اس نے اس کے خلاف فیصلہ کیا کہ اسے ایسا کرنا چاہیے. یا کتب القاضی بالنفقہ، قاضی نے نفقہ ادا کرنے کا فیصلہ دیا. تو عموماً فیصلہ بھی ریٹن آرڈر ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی لفظ جو ہے وہ کتاب آتا ہے عربی زبان میں. اسی طریقے سے لفظ کتاب کا عربی زبان میں ایک معنی ہوتا ہے محکم اور مضبوط شے یا معاملہ. A firmly established thing, fact or matter. جیسے قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. تو آیت کا یہ ٹکڑا ہے، اس میں ہے، اس کا معنی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس یعنی اللہ نے ثبت فرما دیا ہے ایمان، فرملی اسٹیبلش کر دیا ایمان. تو اب دل کے اوپر، دلوں کے اوپر کوئی ہاتھ سے یا انک سے کوئی لکھا تو نہیں ایمان کو،
تو یہاں کاتبہ کا معنی ہاتھ سے کسی انک سے لکھنا نہیں ہے، بلکہ کس چیز کو فرملی اسٹیبلش کر دینا، پکا کر دینا، یعنی ان کا ایمان مضبوط کر دیا، پکا کر دیا، محکم کر دیا، ثبت کر دیا۔ تو تو کوئی بھی جو محکم یا ثبت شدہ یا فرملی اسٹیبلش چیز ہو، اس کے لیے بھی لفظ جو ہے وہ کتاب عربی زبان میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے کتاب کا ایک معنی امر لازم بھی ہے، یعنی اینی تھنگ دیٹ از باؤنڈ ٹو ہیپن، جو لازمی امر ہو، کوئی جو لازمی چیز ہونے والی ہو۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کتب علی نفسہ رحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہوا ہے، تو یہ ایک امر لازم ہے، تو تو اس کے لیے بھی لفظ کتاب آیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، نہیں ہے کسی نفس کے لیے مرنا سوائے بمطابق اللہ کے اذن کے، کتابا مؤجلا، ایک مؤجل کتاب، یعنی ایک معین امر لازم۔ کتاب ہو گیا امر لازم، یعنی یہ ایک انیویٹیبلٹی ہے، کتابن انیویٹیبلٹی ہے، امپیریٹیو ہے، جو ہو کے رہنے والی چیز ہے موت، اور وہ معجل ہے، یعنی اس کا ایک وقت اجل اس کی مقرر ہے، ڈیڈ لائنڈ ایک کتاب ہے۔ معجل کا مطلب ہے جس کی اجل جو ہے وہ معین کی گئی ہو۔ تو اجل کے لیے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ایک آیت ہے لکل اجل کتاب، کہ ہر اجل کے لیے ایک کتاب ہے، قانون ہے۔ اور کتاباً معجلاً کا یہاں معنی ہے ایک معین امر لازم، یعنی ایک ڈیڈ لائن انیویٹیبلٹی۔ موت جو ہے یہ ایک ڈیڈ لائن یا ڈیلیڈ انیویٹیبلٹی ہے، امر لازم ہے جو ہو کے رہنی ہے اللہ کے اذن کے مطابق، لیکن وہ معجل ہے، اس کے لیے ایک معین جو ہے وہ ڈیڈ لائن ہے، اور وہ اجل جس جو ہے اس کے لیے بھی ایک قانون ہے۔ تو وہ جو معین وقت ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قانون ہوئے ہیں، جس کے تحت لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، کم ہوتی ہیں، لیکن ایک قانون کے دائرے کے اندر رہ کے، اس کی ایک لمٹ ہے۔ تو کتاباً معجلاً کا مطلب ہوگا ایک معین امر لازم جس کا کہ اجل مقرر شدہ ہو، اور اجل کے لیے ایک کتاب ہے، ایک قانون ہے، وہ بغیر قانون کے بھی اجل مقرر نہیں ہوتی۔ ایک اور جو کتاب کا معنی ہے وہ یہ ہے کوئی بھی لکھی ہوئی یا محفوظ کی گئی جو روئے داد یا سرگزشت یا نامہ اعمال ہوتا ہے، اس کے لیے بھی لفظ کتاب آتا ہے، یعنی ریکارڈ کے لیے۔ تو قرآن مجید میں کہا ہے اقرا کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب جاننے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ تو اپنا ریکارڈ پڑھ، اپنا نامہ اعمال پڑھ، تو ہر ایک کا نامہ اعمال ریکارڈ جو ہے وہ قیامت کے دن یا مرنے کے بعد اس کے سامنے ہوگا، تو اس نامہ اعمال کو یا اس ریکارڈ کو بھی کتاب کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک اور آیت میں ہے کل امت تدعی الی کتابہا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، ہر امت کو اس کے اعمال کی کتاب یعنی ریکارڈ کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ انا کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، بے شک فجار کی کتاب یعنی نامہ اعمال سجین میں ہے، اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ وہ کتاب مرقوم ہے، ایک رقم شدہ کتاب ہے۔ تو مرقوم کہتے ہیں ایک واضح عبارت میں لکھی ہوئی سربمہر چیز، یعنی ریٹن سیلڈ اسٹیمپڈ مارکڈ وتھ ڈاٹس اینڈ پرنٹس، جس میں ہر کوئی نقطہ تک نہ چھوڑا ہو، کوئی زیر زبر بھی نہ چھوڑی ہو، یعنی ہر چیز جس میں انکلوڈ ہوئی ہو۔ یہ جو ریکارڈ ہوگا اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہوگی، اور جیسے کسی بندے کا جو ریکارڈ ہے وہ بالکل سیلڈ، وہ کھولا جاتا ہے اس وقت جب اس کی اسیسمنٹ ہونی ہو، جب اس کو جاب دینی ہو، تو اس کی ایک رپورٹ آتی ہے تو اسی وقت کھولتے ہیں، جس کے اوپر سارا اس کا ریکارڈ ہوتا ہے پریویس، اس کی فائل کھلتی ہے۔ یہ جو فائل کھلے گی اس میں واضح عبارت میں ایک ایک ڈیٹیل لکھی ہوگی، وہ جو سرب مہر واضح عبارت میں لکھا ہوا نوشتہ ہے اس کو کہتے ہیں کتاب و مرقوم۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے واللہ
یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھتا ہے، ریکارڈ کرتا ہے جو وہ رات بھر منصوبے بناتے ہیں۔ اب ذرا اللہ ہاتھ سے بیٹھا کسی کاغذ کے اوپر کسی قلم سے کسی پین سے سیاہی سے تو نہیں لکھتا رہتا، تو یہاں لکھنے کا معنی ریکارڈ کرنا ہے کہ اللہ محفوظ کر لیتا ہے۔ اب کس طریقے سے وہ کرتا ہے وہ ابھی ہم نہیں جان سکتے کہ اللہ کا جو ہے وہ پروسیجر ریکارڈ کرنے کا کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے ہاتھ اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ اس جیسی کوئی شے نہیں ہے، تو اس کا ریکارڈ کرنے کا ایک پروسیجر ہے۔ تو کتاب کا مطلب ہاتھ سے لکھنا ہی کسی قلم اور دوات کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی ریکارڈ کرنا بھی ہے عربی زبان میں۔ اسی طرح سے لفظ کتاب کا ایک معنی نامہ، خط یا لکھا ہوا پیغام بھی ہے، یعنی a letter۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے قالت یا ایہا الملاؤ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ نے کہا ہے سردارو میری طرف ایک کریم خط ڈالا گیا ہے، کتاب کریم، جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ جو کتاب کریم جو ہے یہ کہا گیا ہے ایک کریم خط کو۔ تو کتاب کا لفظ خط کے معنی میں بھی عربی زبان میں آتا ہے اور قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے کتاب کا لفظ آزادی کے پروانے یا آزادی کی تحریر یا عقد کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کسی فریڈم پیکٹ کے لیے بھی اور میرج کانٹریکٹ کے لیے بھی آتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ایک مثال ہے کہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فقاتلوہم، اور تمہارے زیر دست غلاموں اور باندیوں میں سے جو پروانہ آزادی چاہیں، الکتاب چاہیں، تو وہ کتاب تو نہیں کو مانگ رہے جو لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ پروانہ آزادی ہے، فقاتبوہم، تو انہیں مکاتب کر دو۔ تو پروانہ آزادی جو لکھ کے دیا جاتا ہے یا دیا جاتا تھا اس دور میں غلاموں کو، باندیوں کو آزاد کرنے کے لیے، اس پروانہ آزادی یا اس تحریر کو بھی کہتے تھے کتاب۔ اسی طریقے سے کاتبو کتابہ علی فلانا میں جو کتاب کا لفظ ہے یہ عقد یا بندھن یا میرج کانٹریکٹ کے لیے بھی استعمال ہوا، تو میرج کانٹریکٹ کے لیے بھی لفظ کتاب استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ اسی طریقے سے کتاب کا لفظ کسی فہرست کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ فہرست بھی ایک جو ہے لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے، لہٰذا اسی سے قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، پس ہمیں لکھ دینا شاہدین کے ساتھ، یعنی ہمیں شاہدین کی فہرست میں شامل کر لینا۔ تو فہرست میں لکھنے کو بھی کتابت کہتے ہیں، اور جو فہرست ہوتی ہے جس میں لکھا جاتا ہے لسٹ، اس لسٹ کو بھی کتاب کہا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کتاب کا ایک معنی جو ہے وہ قدر یا ڈیسٹنی بھی ہوتا ہے، اور ڈیسٹنی کے بارے میں کہا جاتا ہے مختلف کتابوں میں، جن میں زمخشری کی کتاب بھی ہے، اس میں لکھا گیا کہ ڈیسٹنی وہ چیز ہے جو ریٹن ان دا ہیونز بٹ ارنڈ آن دی ارتھ، ہوا فی السماء مکتوب و فی الارض مکسوب، یعنی سمان میں لکھی ہوئی ہے لیکن زمین پہ اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت یا کوشش لازم ہے۔ اب اس کی ایک مثال ہے بڑی زبردست قرآن مجید میں کہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے یہ بغیر کوشش سے نہیں ملتا۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی اللہ نے ایک زمین لکھ دی ہے، تمہارا مقدر کر دی ہے، اور اپنی پشت پہ پیچھے نہ پلٹنا ورنہ تم نقصان اٹھانے والے بن کر پلٹو گے۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایک مقدس زمین میں داخل ہو جائے، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ تو اب اللہ کی لکھی ہوئی چیز جو ہے اب ظاہر ہے وہ تو حاصل ہونی تھی، لیکن اب انہوں نے کیا کہا آگے، کچھ آیتیں چھوڑ کے آگے آتا ہے کہ قالو، انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ اس سرزمین میں ہیں ہم ہرگز کبھی بھی وہاں داخل نہیں ہوں گے، بس تم جاؤ اور تمہارا رب ساتھ جائے،
سو تم دونوں ہی ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے خود کچھ کرنے سے انکار کر دیا قوم نے، حالانکہ ایک ارض مقدس ان کے لیے لکھ دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ کے لکھے کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ لیکن آگے آیا قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ رب نے فرمایا پس یہ سرزمین حرام کر دی گئی ہے ان نافرمان لوگوں پر 40 سال تک، یہ لوگ زمین میں پریشان حال سرگرداں پھرتے رہیں گے۔ سوائے موسیٰ اب اس نافرمان قوم کے عبرتناک حال پر افسوس نہ کرنا۔ یعنی وہ چیز جو اللہ نے لکھ بھی دی ہو، اگر اس کے لیے خود کوشش نہ کی جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کا لکھا ہوا تو لازم ہوتا ہے، لیکن وہ لازم چیز بھی حرام ہو جاتی ہے لیکن کہ اگر اس کے لیے کوشش نہ کی جائے تو کتاب کا مطلب ڈیسٹنی ہے، لیکن ڈیسٹنی which is written in the heavens but which has to be earned on the earth، فی السماء مکتوب و فی الارض مکسوب۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا یہ چیز، تو وہ لکھی ہوئی چیز بھی تب ملتی ہے جب اس کے لیے جو کوشش ہے، جو جدوجہد ہے وہ کی جائے۔ جو ڈیسٹینڈ چیز ہوتی ہے، جو ڈیسٹنی بھی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی کوشش لازم ہوتی ہے۔ اسی کے لیے ایک مثال اور ہے جس میں قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اس کے لیے بھی وَابْتَغُوا، اسے طلب کرو کوشش کے ساتھ۔ ابتغاء کہتے ہیں اس کوشش کو، اس طلب کو جس کے ساتھ کوشش شامل ہو۔ تو امام راغب کی جو مفردات القرآن ہے وہاں پہ اس میں ابتغاء کا معنی لکھا ہوا ہے کسی چیز کو طلب کرنے یا چاہنا لیکن کوشش کے ساتھ۔ تو جو چیز اللہ نے لکھ دی ہو اس کے لیے بھی کوشش لازم ہے، اس لیے کہا گیا وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ وہ جو اللہ کی لکھی ہوئی چیز جو ڈیسٹینڈ چیز ہے وہ خود بخود نہیں ہو جاتی، آٹومیٹک نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی انسان کو طلب، جستجو اور کوشش یا ایفرٹ یا عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو کتاب کا معنی ایک قدر بھی ہے، یعنی ڈیسٹنی بھی ہے۔ کتاب کا ایک معنی جو ہے وہ مقررہ عدت ہے جو عورتوں کی عام طور پہ ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْکِتَابُ أَجَلَهُ، اور پختہ عزم نہ کرو عقد نکاح کا یہاں تک کہ مقررہ عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے۔ تو حتیٰ یبلغ الکتاب، حتیٰ کہ الکتاب پہنچ جائے، اجلہ، اپنی اجل کو۔ تو یہ جو الکتاب پہنچنی ہے، یہ کتاب تو نہیں پہنچتی کہیں پہ، یہاں سے کتاب سے مراد یہ ہے مقررہ جو عدت ہے وہ جب تک پوری نہ ہو جائے تو تم پختہ عزم نہ کرو عقد نکاح کا۔ تو یہاں کتاب کا معنی جو ہے وہ مقررہ عدت کے لیے قرآن مجید میں آیا ہے۔ اسی طریقے سے کتاب کا مطلب جو ہے وہ ایک ٹرانسفر ڈیڈ یا سینکشننگ لیٹر کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی وہ دستاویز جس کے ذریعے کوئی چیز کسی کے نام لگائی جائے۔ ایتا، مطلب قرآن مجید میں ایک جگہ ہے کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اور تو ہمارے لیے لکھ دے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی۔ تو یہ تمہارے جو ہمارے لیے لکھ دے، اسی کو ہی دوسرے لفظوں میں کہا گیا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ تو یہ آتینا جو ہے یہ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے جہاں جس معنی میں ہوا ہے وَاكْتُبْ لَنَا، ہمارے لیے اے اللہ لکھ دے، یعنی ہمیں عطا کر دے۔ تو لکھنا عطا کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور عام طور پہ جب کوئی چیز کسی دوسرے کے نام لگائی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی ایک دستاویز ہوتی ہے، اس کو وثیقہ کہتے ہیں یا ٹرانسفر ڈیڈ کہتے ہیں۔ تو اسی لحاظ سے پھر اس جو لفظ کتاب ہے اس کا ایک معنی ٹرانسفر ڈیڈ یا سینکشننگ لیٹر بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کتاب کا ایک معنی جو ہے وہ دستاویزی ثبوت بھی ہے۔ تو لکھی ہوئی کوئی بھی چیز کو کتاب کہتے ہیں، لیکن جو دستاویزی ثبوت یا ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہو اس کو بھی کتاب کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی سلطان مبین ہے، یعنی کوئی واضح دلیل ہے؟ اگر ہے تو فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، تو تم اپنی کتاب لاؤ، یعنی وہ دستاویزی ثبوت لاؤ، پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ فاتو بکتابکم، تم اپنی کتاب لاؤ، وہ دستاویزی ثبوت لاؤ، کیونکہ پچھلی آیت میں ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی
واضح دلیل ہے، سلطان مبین ہے، اگر ہے تو ڈاکیومنٹری ایویڈنس لاؤ، فاتو بے کتابکم. تو یہاں کتاب جو ہے وہ دستاویزی ثبوت کے معنوں میں آیا ہے، کیونکہ پچھلے ہی آیت میں واضح دلیل یا ثبوت مانگا گیا ہے. تو کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ کیونکہ دستاویزی ثبوت بھی ایک لکھی ہوئی تحریر ہوتی ہے، تو زیادہ لکھی ہوئی تحریر کے لیے یا دستاویزی ثبوت کے لیے یہاں کتاب کا لفظ آیا ہے. اور کتاب کا لفظ قرآن مجید میں الہامی صحیفوں یا اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا ہو، اللہ تعالیٰ نے جو ضابطہ حیات دیا ہوا ہے، جو وحی کی ہوئی جو چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے، جو صحیفہ ہے، جو قانون ہے، جو ضابطہ حیات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کے لیے بھی لفظ قرآن مجید میں کتاب استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ہم نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب. تو ان کے ساتھ ایک ضابطۂ حیات یا ضابطۂ قانون یا الہامی صحیفہ وہ ان کو دیا. تو قرآن مجید میں ان معنی میں جو لفظ کتاب ہے وہ الکتاب یعنی خاص کر کے اس کو ڈیفینٹ بنا کے الف لام کے ساتھ یہ بہت جگہ پہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے. تو اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو جو عربی زبان میں کتاب کا لفظ ہے وہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس میں نے 16 مثالیں یہاں پہ تھوڑی جمع کی ہیں. پہلا ہے معنی کہ کتاب کا لفظ کسی بھی لکھی ہوئی عبارت، تحریر یا نوشتہ، کوئی بھی رائٹنگ ہو، کوئی بھی ریٹن تھنگ ہو، اس کے لیے لفظ کتاب استعمال ہوتا ہے. پھر لکھی ہوئی کوئی مجلد کتاب ہو یا صحیفہ ہو، جلد جیسے ہوتی ہے، جیسے اردو زبان میں جیسے کتاب کہتے ہیں، ریٹن باؤنڈ بک جو ہے اس کو بھی ہم کتاب کہتے ہیں. فرض یا فریضہ، اینی تھنگ بائنڈنگ، اوبلیگیٹری، پریسکرائب یا پریسکرپٹ یا امپیریٹیو، اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. کسی دستور، قانون، اصول یا ضابطہ حیات کے لیے یعنی سم تھنگ ordained، آرڈیننس یا لا یا پرنسپل کے لیے بھی لفظ کتاب استعمال ہوتا ہے. ججمنٹ یا ڈکری یا فیصلہ، فرمان یا قضا کے لیے بھی لفظ کتاب استعمال ہوتا ہے. کسی محکم اور مضبوط شے یا معاملہ یعنی فرملی اسٹیبلش تھنگ، فیکٹ یا میٹر کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. کسی امر لازم یعنی اینی تھنگ دیٹ از باؤنڈ ٹو ہیپن، اس کے لیے بھی لفظ کتاب استعمال ہوتا ہے. کسی لکھی ہوئی یا محفوظ کی گئی رویداد یا سرگزشت یا نامہ اعمال کے لیے بھی، یا ریکارڈ یا رجسٹر کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. نامہ، خط یا لکھا ہوا پیغام جو کسی کو بھیجا جائے اس کے لیے بھی لفظ کتاب استعمال ہوتا ہے. آزادی کا پروانہ یا تحریر یا عقد جو ہے یا کانٹریکٹ، فریڈم کا کانٹریکٹ ہو، میرج کا کانٹریکٹ ہو، اس کے لیے بھی لفظ کتاب استعمال ہوتا ہے. کسی فہرست یا فہرست میں شمولیت کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے یہ کتاب کا. اور قدر، ڈیسٹنی کے لیے بھی لفظ کتاب جسے ہم کہتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے، اور لکھا ہوا ایسے کہ ہوا فی السماء مکتوب اور فی الارض مکتوب، آسمانوں پہ تو لکھا ہوا ہے لیکن زمین پہ وہ کچھ کر کے ہی ملے گا. مقررہ عدت کے لیے بھی، ویٹنگ پیریڈ کے لیے بھی لفظ کتاب استعمال ہوتا ہے. اور وہ دستاویز جس کے ذریعے کوئی چیز کسی کے نام لگائی جائے، ٹرانسفر ڈیڈ یا سینکشننگ لیٹر، اس کے لیے بھی لفظ کتاب ہوتا ہے. کسی دستاویزی ثبوت کے لیے یا ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے لیے بھی لفظ استعمال کتاب کا ہوتا ہے. اور الہامی صحیفوں یا اللہ کے دیے ہوئے قانون یا اللہ کے دیے ہوئے ضابطہ حیات کے لیے بھی جنرلی یہ لفظ کا جو ہے وہ کتاب کا استعمال ہوتا ہے. تو کتاب فزیکل ایک آبجیکٹ کا نام بھی ہے جو لکھی ہوئی ہو اور جس کو ہاتھ سے چھو کے دیکھ سکیں، لیکن قرآن یہ کتاب جو ہے یہ کانسیپٹ کا نام بھی ہے. جیسے قانون جو ہے وہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم چھو کے دیکھ سکیں، تو اس کے لیے جب فیصلہ جو ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے، یا امر لازم ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم چھو کے دیکھ سکیں. تو یہ ٹینجیبل اور انٹینجیبل دونوں طرح کی چیزوں کے لیے لفظ جو کتاب ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تو کتاب صرف وہی نہیں عربی زبان میں جس کو ہم چھو کے دیکھیں یا پڑھتے ہیں، بلکہ کتاب جو ہے وہ ایسی چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ جو کہ چھونے میں اور دیکھنے میں نہیں آتی، لیکن وہ محسوس کرنے میں یا انڈرسٹینڈ کرنے میں آتی ہیں یا امپلیمنٹ کرنے میں آتی ہیں. جیسے کہ قانون ہے، جیسے فرض ہے، جیسے فیصلہ ہے، جیسے امر لازم ہے، جیسے مقررہ عدت ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان میں سے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ لکھی ہوئی فزیکل آبجیکٹ نہیں ہیں لیکن وہ کتاب کے ضمن میں آتی. تو کتاب کے مختلف معنی کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید میں یہ لفظ بار بار آیا ہے، اور اگر ہمیں اندازہ ہو کہ اس کے مختلف معنی ہیں تو کانٹیکسٹ کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ موزوں معنی کسی جگہ پہ قرآن مجید میں ہوگا، سیاق و سباق
کے اعتبار سے، تو وہاں پہ وہ معنی جو ہے وہ لیا جائے گا، تو پھر زیادہ مفہوم بہتر طور پہ سمجھا جا سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔